آج آپ دیکھیے کون سا گھر ہے جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی، کون سا علاقہ ہے جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی، کون سا بازار ہے جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی۔ ہم اپنی ساری کوتاہیاں، اپنے اوپر آنے والی ساری مشکلات کو اوروں کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور حکومت کے سر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانیوں پر ملنے والی سزائیں جو بتائی ہیں، آخر وہ بھی تو سچ ہے نا۔ جب جھوٹ بولا جائے گا، جب دھوکہ دیا جائے گا، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مہنگائی آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی حکومت بڑھاتی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے تو مہنگائی بڑھتی ہے۔ اگر مسلمان زکوٰۃ دینے لگ جائیں، مسلمانوں میں جو مالدار ہیں یہ زکوٰۃ دینے لگ جائیں، حکومت کسی کافر کی بھی ہو پھر بھی مہنگائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ مہنگائی کا تعلق زکوٰۃ دینے نہ دینے کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب میری امت میں زنا پھیلے گا، زنا، بے حیائی اور بدکاری پھیلے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کریں گے کہ جن بیماریوں کا ان سے پہلے کے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں روز نئی بیماریاں ہیں، روز نئی بیماریاں ہیں، روز نئی بیماریاں ہیں۔ ایک باقاعدہ ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے مستقل تحقیقات کرنے کے لیے کہ جو بیماری آئے فوراً اس کا سراغ نکالا جائے، فوراً اس کی وجہ ڈھونڈی جائے، فوراً اس کا علاج نکالا جائے۔ لیکن یہ بیماریوں کا سلسلہ بند ہو جائے، اس کو کوئی بھی نہیں سوچتا، نہ کوئی حکومت سوچتی ہے، نہ عوام سوچتی ہے، نہ دیندار سوچتے ہیں، نہ بے دین سوچتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب زمین پر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اور زنا پھیلتا ہے، تو چونکہ اللہ بہت غیرت مند ہے، لہذا جب زنا ہوتا ہے، اللہ کی دھرتی پر جب زنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا کے اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے کہ ہوش میں آؤ، کیا کر رہے ہو۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جب میری امت میں گانا بجانا عام ہو جائے گا، وَزَهْرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، جب میری امت میں گانا بجانا عام ہو جائے گا، ناچنا عام ہو جائے گا، رنڈیاں عام ہو جائے گی، ڈانس عام ہو جائے گا، میوزک عام ہو جائے گا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے عذاب ایسے پے در پے آئیں گے، ایسے دھڑا دھڑ عذاب آئیں گے، مختلف نوعیت کے عذاب آئیں گے کہ ایسے جیسے تسبیح ٹوٹ گئی ہے اور دانے ٹپا ٹپ گر رہے ہیں۔ ایسے پے در پہ عذاب آئیں گے جب میری امت میں ناچ گانا عام ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ میوزک کو لوگ آج گناہ ہی نہیں سمجھتے، موبائلوں میں میوزک پر ٹون لگے ہوئے ہیں، نمازوں میں ایسے ایسے ٹون بجنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ نماز میں کس نے ایسا گانا بجا دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میوزک صرف اس آواز کو کہتے ہیں کہ جو آلات موسیقی سے نکلتا ہے، وہ آواز جو موسیقی کے آلات سے نکلے، لوگ صرف اس کو میوزک سمجھتے ہیں۔ موسیقی کے آلات سے نکلی ہوئی آواز کو میوزک نہیں کہتے، ہر اس آواز کو میوزک کہتے ہیں جو اس کے مشابہ ہو، جس آواز میں حرکت ہو، اس کو میوزک کہتے ہیں۔ مسجدیں ہی میوزک سے بچی ہوئی نہیں ہیں، تو بتائیے اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ناپ تول میں کمی ہے، بددیانتی ہے، دھوکہ ہے۔ جس قوم میں دھوکہ ہو وہ قوم ضرور تباہ ہو کے رہتی ہے۔ جس قوم میں بددیانتی ہو، جس قوم میں دو نمبری ہو، جس قوم کا مزاج یہ بن گیا ہو کہ بتاتے کچھ اور ہوں اور دیتے کچھ اور ہوں، اندر میں کچھ اور ہوں، ظاہر میں کچھ اور ہوں، زبان پہ کچھ ہو، حقیقت میں کچھ ہو، ان کی خلوتیں کچھ ہوں، ان کی جلوتیں کچھ ہوں، جب کسی قوم کا یہ حال ہو جائے تو وہ قوم کبھی بھی پنپ نہیں سکتی، ترقی نہیں کر سکتی۔ وہ قوم تنزل کا شکار ہو کے رہتی ہے، تباہی کا شکار ہو کے رہتی ہے جس قوم کا یہ مزاج بن جائے۔ ہمارے نبی نے ہمیں ایک رنگ میں رہنا سکھایا، ایک روپ میں رہنا سکھایا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم اپنے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے حالات کے ٹھیک ہونے کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ ہم سب کے سب خود بھی توبہ کریں، ہر ایک سے توبہ کریں۔